وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کا تسلسل قائم رکھنے کا فیصلہ. وزیر اعظم کا موٹر سائیکل پبلک گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی. امریکی موجودگی کے بغیر خلیج کا مستقبل تابناک ہوگا. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا یوم خلیج فارس پر پیغام. کہا آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے. ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کے سوا کہیں اور نہیں. امریکی فوجی اڈے خود اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کا. We are vigilant, our armed forces are vigilant, and the nation will thwart any misadventure, responding in a befitting and decisive manner at the time and place of our choosing. If provoked, and any action from the other side will be responded in a befitting manner and in a stronger way. مارکہ حق کی کامیابیوں کا 1 سال. پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف انکوائری کی پیشکش کی تھی. اشتعال انگیزی پر سخت اور فیصلہ کن جواب کے عزم کا اعادہ کیا. اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے 30 اپریل 2025 کو بھارتی اشتعال انگیزی کی صورت میں واضح اور 2 ٹوک پیغام دیا. مسلح افواج الرٹ ہیں. بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب انتہائی شدید ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا ہم تیار ہیں، ہر ڈومین میں بھارت کی تمام تر سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمارا جواب انتہائی مؤثر اور فیصلہ کن ہوگا. پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا. پاکستان کو تاریخ ساز فتح نصیب ہوئی. بھارت نے کھربوں روپے کی لاگت سے ایک پروپیگنڈا تیار کر کے پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج پیش کیا ہوا تھا. اس کا جس طرح پاکستان کے عوام نے مقابلہ کیا، میڈیا اور دیگر اہل قلم کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے دنیا کو بتائیں. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. بھارت نے کھربوں روپے لگا کر پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا، لیکن پاکستان کے میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کیا. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کی پریس کانفرنس. کہا پہلگام واقعے کو جواز بنا کر دنیا کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی. بھارتی میڈیا صحافتی اقدار پامال کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے جگہزائی کا باعث بنا. بھارتی جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کرنے پر پاکستان کے میڈیا کو سلام پیش کرتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلوں کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ججز تبادلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. موقف اختیار کیا ججز کا تبادلہ آئین کے آرٹیکل 2A کے منافی ہے. ججز ٹرانسفر کے عمل میں شفافیت کا فقدان ہے اور وجوہات نہیں بتائی گئیں. درخواست میں وفاق اور جوڈیشل کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. سپریم کورٹ کا اختیار سماعت وفاقی آئینی عدالت کو نہیں دیا جا سکتا. وفاقی آئینی عدالت 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آئی، اس لیے وہ کیس نہیں سن سکتی. £190 ملین کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات میں بشرا بی بی سے نہیں ملنے دیا گیا. بانی نے بتایا ڈاکٹرز کے مطابق ان کی آنکھ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر کی ایڈوائس کے باوجود بشرا بی بی کو اسپتال میں نہیں رکھا گیا. میاں بیوی دونوں کی دائیں آنکھیں ہی خراب ہو گئیں. جیل حکام سے پوچھا جائے میاں بیوی کو قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا. عدالت نے ریمارکس دیے طے شدہ اصول ہے اپیل مقرر ہو جائے تو سزا معطلی غیر مؤثر ہو جاتی ہے. سماعت ملتوی کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں 2 ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ. بینکنگ کورٹ 11 مئی کو فیصلہ سنائے گی. نارمل پاسپورٹ کی فراہمی کا وقت 21 روز سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں شہریوں کے لیے بڑے فیصلے. پاسپورٹ دفاتر میں 15 روز کے اندر مکمل کیش لیس سسٹم نائج کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا. وزیر داخلہ نے بزنس پاسپورٹ کے اجراء کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی. پاسپورٹ کی گھروں کی دہلیز تک ڈیلیوری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر داخلہ نے کہا کیش ادائیگی ختم ہونے سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا اور شہریوں کو سہولت ملے گی.
کراچی کی اہم شاہراہوں کی بحالی سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے. شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی میئر کراچی کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ کے دورے کے دوران گفتگو. FWO حکام نے منصوبے کی رفتار اور معیار پر بریفنگ کی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کے حیدرآباد چیپٹر کا افتتاح کر دیا. کہا سندھ میں ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ بچوں کی تعداد 80,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہے. خصوصی مراکز بروقت تشخیص، بحالی اور سماجی شمولیت میں مؤثر کردار ادا کریں گے. پنجاب میں فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی تشکیل دینے کا فیصلہ. اسمبلی سے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. اتھارٹی کے قیام کا مقصد فلم سازی، ڈرامہ اور دستاویزی فلموں کی سرپرستی کرنا ہے. حکومت پنجاب اتھارٹی کے اخراجات اور انڈسٹری کے فروغ کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کرے. بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار عام آدمی کے لیے پیپلز ایئر ایمبولنس کا انقلابی منصوبہ تیار. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ایئر ایمبولنس سروس کا جلد باقاعدہ افتتاح اور آغاز کر دیا جائے گا. دشوار گزار علاقوں کے مریضوں اور حادثات کے زخمیوں کو فوری بڑے اسپتالوں میں منتقل کیا جا سکے گا. ایئر ایمبولنس سروس سے قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ اور بروقت طبی امداد میں نمایاں بہتری آئے گی. صومالیہ میں 11 پاکستانی بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے معاملے پر صومالیہ کی حکومت سے رابطے میں ہے. پاکستانیوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے صومالی حکومت نے 11 پاکستانی موقفیوں کی واپسی کے لیے تحریری تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. غزہ امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کو اسرائیلی فوجی کشتیوں نے روک دیا. عرب میڈیا کے مطابق متعدد کشتیوں کو گھیر کر امدادی کارکنان کو حراست میں لے لیا. امدادی تنظیم نے بتایا امدادی کارکنان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امدادی قافلے کے 20 جہازوں پر سوار 175 کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے. انہیں اب اسرائیل لے جایا جا رہا ہے. ترکیہ نے اسرائیلی اقدام کو بحری قزاقی قرار دے دیا. ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلوٹیلا پر حملہ آزاد بحری سفر کے اصول کی خلاف ورزی ہے. دبئی میں پراپرٹی ویزا قوانین میں نرمی. جائیداد خریدنے پر 2 سال کی رہائشی ویزے کی پیشکش. حکام کے مطابق دبئی کا 2 سال کا انویسٹر ویزا آسان اور قابل رسائی ہوگا. مشترکہ پراپرٹی پر بھی رہائشی ویزا ملے گا. ہر سرمایہ کار کا حصہ کم سے کم 4 لاکھ درہم ہونا ضروری ہے. گولڈن ویزا میں فیملی اور گھریلو ملازمین کی اسپانسرشپ کی سہولت موجود ہے. کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں. درجہ حرارت 36 شدت 44 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی شدید گرمی. گھوٹکی، سکھر، لاڑکانہ میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا. جیکب آباد، دادو، نواب شاہ، سانگھڑ میں 44، میرپور خاص اور حیدرآباد میں 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے سندھ کے بیشتر علاقوں میں 3 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے. اور امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا. ایکزیوس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا مختصر اور طاقتور حملوں میں ایران کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے.